انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بروز بدھ مسلمان عید الاضحیٰ ادا کریں گے، اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جانوروں کے اندر فلاں فلاں عیوب نہ ہو۔ اگر جانور کے اندر وہ عیب پائے گئے، مثلا کہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ لنگڑا نہ ہو، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ کانا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جو جانور عید الاضحیٰ والے دن قربان کرنا ہے اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، خسی ہو، اور لا تذبحوا الا مسنۃ، اور جو قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے وہ دوندا ہو۔ 1 سال کا بکرا ہے، 1 سال کا لیلا ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر پالا ہے، عید الفطر والے دن پیدا ہوا تھا، اب تو عید الاضحیٰ ہے، سال سے بھی بڑا ہے لیکن دوندا نہیں ہے، سال سے بڑا ہے دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچڑا ہے دوندا نہیں ہے، 2 سال کا ہے لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں۔ آپ نے شرائط لگائی ہیں کہ جس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے وہ دوندا ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، بالکل صحت مند تندرست ہو۔ لیکن آج میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح بکرے کے جانور کے جس کو عید الاضحیٰ والے دن ذبح کرنا ہے شرائط ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، ہر جانور عید الاضحیٰ والے دن نہیں لگ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی ہیں بعین ہی، اسی طرح جس طرح ہر جانور عید الاضحیٰ والے دن قربان نہیں ہو سکتا تو اسی طرح عید الاضحیٰ والے دن ہر انسان بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بندے کے عیوب بھی بتائے ہیں، آواز باریک نہ کریں، بندے کے بھی عیوب ہے۔ جس بندے نے عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرنی ہے وہ بندہ، شرط نمبر 1، وہ بندہ مشرک نہ ہو، موحد ہو۔ اگر بندہ مشرک ہے، بندہ موحد نہیں ہے تو وہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا، اس بندے کے اندر عیب ہے۔ اگر یہ پھر بھی قربانی کر دیتا ہے عند اللہ اس کی کوئی قربانی قابل نہیں۔ نمبر 2 شرط کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس بندے کا جو مال ہے، پیسے ہیں، جس سے اس نے بکرا خریدا ہے وہ حلال کے پیسے ہوں، حرام کے پیسے نہ ہوں۔ اگر حرام کا اس کا بزنس ہے، حرام کا اگر اس کا کاروبار ہے، مثال کے طور پہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا سود سے کمائے ہوئے پیسے گیمیں، انٹرنیٹ پہ گیمیں کھیل کھیل کر پیسے کمانے والا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اب مختلف کاروبار آ گئے، مختلف گیمیں آ گئی ہیں جنہیں کھیلنے سے، جنہیں آگے شیئر کرنے سے پیسہ ملتا ہے، اس طرح سے پیسے جمع کر کر کے وہ بکرا لے آیا، آ کے اللہ کے راستے پہ قربان کر رہا ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی بینکوں میں نوکری کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کی نوکری ہے بینک کے اندر، اب وہ پیسے جوڑ کے قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کے پیسے حرام کے ہیں۔ جس کا لباس حرام کا، جس کا کھانا حرام کا، جس کی جو انکم ہے وہ حرام کی ہے، حرام سے ہی کھاتا ہے، حرام سے ہی پیتا ہے، حرام سے ہی پہنتا ہے، انہی حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر کے لے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا جو حرام استعمال کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے،
عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اب وہاں کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندہ، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، اللہ یستجاب لذالک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، حرام کے پیسوں سے یہاں تک تو پہنچا ہے، ویزا حرام کا، ٹکٹ حرام کی، اب میرے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے، بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ میرا غلاف چھوڑ دے، پہلے لقمہ حلال کا کر، پھر میرے گھر میں آ۔ سودی کاروبار، اونٹ لے کے آیا، اونٹ لے کے آیا ہوں، میرے 4 بکرے ہیں، میرے 10 بکرے ہیں، میرا اتنا بڑا جانور ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، نمائش ہو رہی ہے، لکھایا جا رہا ہے، پتہ چلے علاقے میں اور بستی والوں کو میں نے کیسی قربانی کی ہے، اور ان جانوروں کو کاٹ کاٹ کے، ان جانوروں کو ذبح کر کے غربا اور مساکین کو کھلا رہا ہے، انہیں اللہ اکبر، اب دل میں خوش ہے، اے میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی کر دی، کوئی تیری قربانی نہیں۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2، حلال کے پیسوں سے قربانی کی جائے، اور حلال کے پیسے سے قربانی بڑی مشکل ہے، پھر اتنے بڑے بڑے اور مہنگے 50 لاکھ کے بندہ جانور نہیں خرید سکتا، انتہائی مشکل ہے۔ نمبر 3، جس انسان نے قربانی کرنی ہے اس بندے کی شرط نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے اپنے رب کی نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، پھر قربانی کیجیے۔ قربانی کرنے والا نمازی ہو، اگر وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے قربانی کرنے والا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے جتنے مرضی جانور ذبح کر دے۔ بھائی ایک جگہ کھڑا دو اس کو، آواز کو بار بار چھیڑو گے تو تقریر کون کرے گا؟ ساری توجہ ہٹ جاتی ہے، ورنہ ان کے لیے تو میری اپنی آواز کافی ہے۔ اگر انسان کے اندر نماز نہیں ہے، 5 وقت کا بندہ نمازی نہیں ہے، تو وہ قربانی ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی پہلے نماز ہے، و نسکی پھر قربانی ہے۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، قربانی کرنے کا شوق ہے، 4 قربانیاں، 5 قربانیاں، 10 قربانیاں، محض وہ جانور کا گوشت ہے۔ میرے بھائی، اگر میں نمازی نہیں ہوں تو میں کس منہ سے اس جانور کی گردن پہ چھری پھیروں گا؟ اگر میں نمازی نہیں ہوں، جب میں منڈی میں جا کے اس جانور کے عیوب چیک کر رہا ہوتا ہوں، تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، جانور کے عیب دیکھ رہا ہے، اپنے عیب نہیں دیکھتا کہ میں اس کو قربان کرنے کے لائق بھی ہوں یا نہیں۔ جانور کے کان دیکھا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے جانور کے کان پہ، اب اس کے دل میں شک آ گیا ہے، اب اس کا دل کہتا ہے نہیں یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ اس کے کان پہ کٹ آ گیا ہے، اب یہ عیب لگے، معمولی سا کٹ بھی برداشت نہیں کرتا قربانی کرنے والا، لیکن اپنے گربان میں جان کے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں قربان کرنے کے قابل ہوں بھی صحیح یا نہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب فرمایا ٹھیک ہے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہماری چند شرائط ہیں جی، شرط نمبر 1 یہ ہے ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، تم جہاد نہ کرنا، تمہارا اسلام قبول ہے، نہ کرنا جہاد۔ جی دوسری شرط ہماری یہ ہے ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے۔ آپ فرمایا چلیں ٹھیک ہے، تم زکوٰۃ نہ دینا، تم عشر نہ دینا، کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام قبول ہے۔ فرمایا جی ہماری آخری شرط ہے، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ بولی جی کیا ہے؟ جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا بس جہاد کے بغیر گزارا ہے، زکوٰۃ کے بغیر گزارا ہے، اگر اب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تم رہنے ہی دو، تم کلمہ نہ ہی پڑھو۔
میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ رکھے ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھ رکھا ہے بغیر نماز کے، ہمارے اندر نماز نام کی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے نبی نے بغیر نماز کے اسلام قبول نہیں کیا۔ نماز ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو پھر قربانی ہے۔ جب اسلام ہی نہیں ہے تو قربانی کسی کی؟ آپ دیکھنا عید الاضحیٰ والے دن اکثریت جانوروں کو قربان کرنے والوں کی بے نماز ہوں گے، مشرک ہوں گے، بدعتی ہوں گے، اور ان کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہوگی۔ حلال نام کی کوئی چیز نہیں۔ کوئی میرا بھائی، میرا بزرگ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے میں تیار نہیں۔ ہاں عقیدہ درست ہے، پیسے حلال کے ہیں، بندہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن پھر اس بندے کے اندر ایک اور عیب ہے، جس عیب کے متعلق میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نمازی بن گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، غازی بن گیا ہے، اب یہ سمجھتا ہے شاید 5 وقت کا نمازی بن جانے سے اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب میں نے مدرسے میں جا کے علم حاصل کیا ہے، عالم بن گیا ہوں، اب شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، بندہ دنیا میں کامیاب اس وقت بنتا ہے، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنا اندر صاف کر لیا۔ بندہ مواحد ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ عمرہ کر کے آیا ہے، بندے نے حج کر رکھے ہیں، بندہ برابر طریقے سے زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے والا ہے، لیکن من ایسا ہے، دل اس کا ایسا ہے، اتنا گندا ہے کہ اس دل کو حسد، بغض، کینہ اور بھائی کی دشمنی سے بھرا ہوا۔ یہ جتنے مرضی جانور ذبح کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک کچھ بھی پہنچنے والا نہیں۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جانور کا گوشت میرے ہاں نہیں پہنچتا، کوئی جانور کا خون میرے ہاں نہیں پہنچتا، میرے پاس جو تمہاری چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا دل کا کیا ہے؟ تقوی۔ دل صاف ہو، دل صاف ہو۔ اگر دل صاف ہو جائے، اگر من صاف ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام جمع ہے، آپ نے صاحب فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ایک صحابی آئے گا، مسجد میں داخل ہوگا، وہ صحابی جنتی ہے۔ اب تمام صحابہ اکرام کی جو نظریں تھیں وہ دروازے پہ لگ گئیں، اب دیکھیں کون اندر آتا ہے، اب دیکھیں اندر کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ میں جوتی اٹھائی ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ اللہ۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی ٹائم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ابھی ایک ساتھی اندر آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا آج پھر وہی ہے، پھر وہی صحابی ہاتھ میں جوتی لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ تیسرا دن ہوا، وہی ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ 3 دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ صحابی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل کے اندر بڑا ایک شوق پیدا ہو گیا، یار یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے مسلسل جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے گھر چلے گئے، کہا کہ میرا اپنے باپ سے باس مباحثہ ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں تمہارے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ المختصر 3 دن وہاں رہے، اس کی عبادات دیکھتے رہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل ہے جو یہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے اس کو جنت کی بشارت دے رہے۔ 3 دن رہے، کوئی ایسا عمل سامنے نہ آیا کہ جو سعد بن ابی وقاص کرتے ہو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہ کرتے ہو۔ کہا ہے میرے بھائی
3 दिन पूरे हो गए हैं। असल में मेरा कोई लड़ाई झगड़ा बाप से नहीं हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा अमल देखना चाहता था कि हमारे नबी ने मुसलसल 3 दिन तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मैंने कहा देखो तो सही कौन सा अमल करता है, लेकिन मैंने आपके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो आप में हो और मैं न करता हूं, लिहाजा मैं जा रहा हूं। साहबी ने बुलाया, सुनो बात सुनकर जाओ। मैं और तो कोई अमल नहीं करता, पर मेरी एक आदत है, वो सुन के जाओ। जब भी मैं ईशा की नमाज पढ़ लूं, अपने बिस्तर पे आ जाता हूं, सोने का जब इरादा करता हूं, सोने से पहले हर रोज बिला नागा अपने दिल को साफ करके सोता हूं। किसी के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना नहीं रखता। अगर किसी ने मेरे साथ कोई कमी कुताही ज्यादती की है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ करके सो जाता हूं। 30 साल हो गए इसको नमाज पढ़ते हुए, 30 साल, एक नमाज भी कदा नहीं है। लेकिन इसका जो मन है अंदर काला स्याह, इंतहाई बेकार आदमी, दिल का गंदा है, लोगों को चोटें पहुंचाता है, लोगों पे जुमले कसता है, लोगों के दिल दुखाता है, लोगों के साथ झगड़े करता है, लोगों को लड़वाता है, लोगों के साथ बोलता नहीं, लोगों के घरों को जुदा कराता है, गालियां देता है, अपने भाई को हकीर समझता है, नमाज न पढ़ने वाले से नफरत करता है, अपने आप को अच्छा समझता है, अपने मन में, अपने अंदर ही अपने आप को जन्नती समझा हुआ है, अपने अंदर ही, अपने मन में ही अपने आप को सब कुछ समझ लिया और क्लियर कर लिया इसने, मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत हैं। अंदर 30 साल नमाज पढ़ने के बावजूद भी सही नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो इसने आज तक कोई नमाज नहीं पढ़ी। अगर मन साफ हो जाए, वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है ऐसे लोगों के बारे में। आज इस माशरे में दिखाओ कोई ऐसा बुजुर्ग, दिखाओ कोई ऐसी मां जो उम्र के आखिरी स्टेज में पहुंचकर उसके दिल में बुग़्ज़ ना हो, उसके दिल में हसद ना हो, उसके दिल में कीना ना हो, वो लोगों की सुलह कराती हो, लोगों के घर न तुड़वाती हो, वो भाइयों को मिलने देती हो, वो भाइयों के और बहनों के घर जुदा न कराती हो। आज हमारे माशरे के जो बुजुर्ग हैं, वो मर्द हैं या औरतें हैं, अगर कोई मिलना चाहता है, सबसे बड़ी रुकावट ही बुजुर्ग है। नौजवानों के दिल साफ, नौजवान तैयार खड़े हैं अपने कदमों के साथ मिलने के लिए, नौजवान तैयार हैं उनके साथ उठने बैठने के लिए। घर के जो बुजुर्ग हैं सख्ती के साथ मना किया हुआ है, इनके साथ हमारी लड़ाई चल रही है, इन्होंने हमारे साथ यूं किया था, वो पिछले साल यूं किया था, 10 साल पहले इसकी मां ने यूं किया था, 20 साल पहले इसके बाप ने हमारे साथ यूं किया था। खबरदार जो इनके घर में कोई गया, खबरदार अगर इनके साथ बैठे हो, मैंने तुम्हें देखा तो कोई बंदा ना इनके साथ बैठेगा, ना जाएगा, ना आएगा, मर जाएगा, अपनी बहन और भाई से सुलह नहीं करेगा। और ईद वाले दिन बड़ा जान वाले आए और आके उसकी गर्दन पे छुरी फेर देगा और अपनी गर्दन ऐसे खड़ी रहेगी, उसमें सरिया डाल देगा। अब बकरे पे छुरी नहीं फेरनी, बकरे की गर्दन पे छुरी नहीं फेरनी। कहां छुरी फेरनी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी कहां फेरी थी? बकरे पे फेरी थी, बकरे पे फेरी थी। कहां फेरी थी फिर? कहां फेरी थी? 80 साल उम्र हो बंदे की, और 80 साल के उम्र में एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला अता करे, एक 80 साल की उम्र में रो रो के उसको मांगा जा। जब वो चलने फिरने कूदने के काबिल हो जाए, आसमान से आर्डर आ जाए, आसमान से हुक्म आ जाए कि इसकी गर्दन पे छुरी फेर दो, वो बच्चे के गर्दन पे छुरी नहीं है। वो किसकी गर्दन पे छुरी है? मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं अपने बुढ़ापे के सहारे को खत्म कर रहा हूं छुरी फेर के। और हजरत इस्माइल पर छुरी नहीं फिर रही थी, हकीकत में वो किस पे फिर रही थी?
حضرت ابراہیم علیہ کے من پہ چھری پھیری جا رہی تھی، ابراہیم علیہ کے دل پہ چھری پھیری جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا تھا 80 سال کی عمر میں نے جو بچہ عطا کیا ہے اس کو، اب یہ بچے کا بنتا ہے یا میرا بنتا ہے؟ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا اللہ کی؟ تو کس کی غالب آئی تھی؟ چھری بکرے کی گردن پہ نہیں پھیرنی، وہ پھیر لیں گے، بڑا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے دے گا تو پھیریں گے، لیکن بکرے سے پہلے چھری کہاں پھیرنی؟ اور بلند رہ جاؤ پھیرا والا اپنی گردن پہ، اپنی گردن سے مراد یہ ہے اپنی جو دل کی انا ہے، ہم نے جو اپنے دل کے اندر انا پال رکھی ہے، اس انا کو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس انا کو ذبح کرنا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کی قربانی کامیاب ہے۔ کل قیامت کے دن وہ قربانی اس کے انتظار میں ہے، وہ اس کے کام آئے گی، اس کے نیک والے پلڑے میں رکھ کی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی انا ذبح نہیں کر سکتا تو اس کو لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جس بندے نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ درباروں اور مزاروں پر نہیں جاتا، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی 11ویں نہیں پکاتا، اور یہ درباروں اور مزاروں پہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی منوتی نہیں مناتا، صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام کی کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، اکیلے اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، مواحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سوموار والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی جنت کے دروازے کھلوا کے اور ارشاد فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا، سوائے دو بندوں کے، سوائے دو بندوں کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بندے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ دو بندے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، آج ان کو 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک آپس میں صلح نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان دو کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان دونوں کو ڈھیل دے دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں تب تک ان کے اعمال لے کر میرے پاس حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، میں بھائی کو نہیں مناؤں گا، وہ میری زمین کھا گیا، اس نے مجھے راستہ نہیں دیا تھا، میں چاچے کے ساتھ ساری زندگی نہیں بولوں گا، مر جاؤں گا چاچے کے ساتھ صلح نہیں کروں گا۔ ارے مولوی صاحب ہم جانتے ہیں ہمارے دل پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں زخم ملے ہیں، ہم جانتے ہیں اپنی برادری کو، ہم جانتے ہیں اپنے چاچے کو، اپنے ماموں کو، ہم جانتے ہیں اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہو، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب دل پہ لکھا ہوا ہے۔ میں مر سکتا ہوں پر میں وہ بھول نہیں سکتا، کسی صورت میں بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ مرنا قبول کر لیتا ہے پر اپنے بھائی کو معاف کرنا قبول نہیں کرتا، اپنی بہن کی دہلیز پہ نہیں جاتا، اپنے بھائی کے گھر پہ نہیں جاتا، ہر سال قربانی کرتا ہے، ہر سال جانور ذبح کرتا ہے، ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں پھرتی ہیں، لیکن اپنی انا پہ چھری پھیر کے بھائی کے گھر میں نہیں جاتا، بہن کے ساتھ صلح نہیں کرتا۔ اس کا من کھوٹا ہے، اس کا من میلا ہے، اس کا دل گندا ہے، یہ چاہے پہاڑ جیسے اعمال اکٹھے کر لے، پہاڑ جیسے اعمال اکٹھے کر لے، جب تک دل صاف نہیں کرے گا یہ سارا کا سارا اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔
اگر ایک خادم دن کے اندر 70 بار غلطی کرے تو حضور نے کہا اس کو 70 بار معاف کر دو۔ بعض اوقات پوچھتے ہیں نا اور مولوی صاحب رشتہ داروں کو کتنی دفعہ معاف کریں، کتنی دفعہ معاف کریں؟ جب تک جان میں سانس آئے معاف کرتے رہو۔ قاری صاحب آپ نہیں جانتے وہ اتنے بڑے بڑے ظلم کیے انہوں نے ہمارے اوپر، اور جتنی زیادتی اور ظلم مشرکین مکہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے اور وہ کسی پر نہیں کی گئی۔ اور میری بیوی پہ کوئی بندہ جھوٹی تہمت لگا دے، 1 مہینہ پورا اور میں پریشان رہوں، ایک ایک کو بلا کے میں پوچھتا رہوں تم کیا کہتے ہو امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ایک ایک کو بلا کے تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا جانتے ہو، اے عمر فاروق تم کیا کہتے ہو، اے علی المرتضیٰ آپ کیا کہتے ہو، اے بریرہ تو کیا کہتی ہے، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں دل کی تسلی کے لیے، 1 مہینہ روتے رہے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور ان کا والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور جس کی بیٹی پاک دامنہ ہو اور ظالم اپنے اور اس پر جھوٹی تہمت لگا دیں، آپ بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کرے گا صلح؟ وہ کبھی بھی اس سے بولے گا؟ ان کے ساتھ آنا جانا رشتہ برادری رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ ایک انسانی فطرت ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے اتنا، اس لیے اسی انسانی فطرت کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خرچہ تھا گھر کا سارا ابوبکر صدیق اٹھا رہے تھے۔ جب یہ سنا کہ اسی نے ہی میری بیٹی کو پر تہمت لگا دی ہے، تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، انسانی فطرت ہے، غصہ آ گیا، ناراضگی آ گئی، خبردار قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد مصطح کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کروں گا، سارا خرچہ بند کر دیا اور